اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس کے اندر بڑے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک شخص اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس ملک کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ سائفر کیس آپ سب کو پتہ ہے کیا تھا؟ سائفر کیس یہ تھا کہ ایک جلسے میں عمران خان صاحب نے ایک دن جب ان کی حکومت جانے والی تھی ایک پرچہ لہرایا اور انہوں نے کہا یہ ہے وہ امریکی سازش جس کے ذریعے مجھے یہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کو عوام سے ہمدردیاں لینے کا ہنر بہت اچھی طرح آتا ہے، تو وہ انہوں نے پرچہ لہرایا اور کہا کہ جناب اس کے ذریعے مجھے ہٹایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے، میں نے وہ سازش پکڑ لی، امریکہ نے ایک خط لکھا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، جنرل باجوہ کو یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان کو ہٹائیں کیونکہ یہ اسلام کا نام لیتا ہے۔ اسی طرح کی باتیں کی، یہ پاکستان کی ترقی کی بات کرتا ہے۔ اچھا، کوئی امریکہ نے دھمکی نہیں دی تھی؟ انہیں پتہ ہے عمران خان کو اسلام کی الف بے بھی نہیں پتہ، چند جملے انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، بس وہ اسلامی ٹچ لگاتے ہیں۔ عمران خان نے یہ سازش کا ڈرامہ خود رچایا تھا اور یہ سازش کا ڈرامے کیا جو کچا چٹھا تھا یہ کھل کر اب سامنے آ گیا ہے، اور وہ تفصیلی فیصلے میں آپ پڑھیں، اس کے اندر واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے قصور کس کا تھا، قصور کس کا ہے، اصل میں کیا ہوا۔ کہیں سے تمام تفتیش کے باوجود، تمام تحقیق کے بعد کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اس میں عمران خان کے خلاف، پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہو یا ایسا کوئی عنصر ہو۔ اس میں صرف یہ بات نظر آئی کہ ایک جو سفراء کے ساتھ نارمل سی گفتگو ہوتی ہے وہ پاکستان آئی، اس کو 3 لوگوں نے استعمال کیا، 3 لوگوں نے وہ سازش تیار کی، جس میں شاہ محمود قریشی، جس میں اعظم خان اور عمران خان اس میں شامل تھے۔ شاہ محمود قریشی اس میں انہوں نے وہ تقریر کی اور انہوں نے کہا عمران خان میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اب یہ تمہاری امانت ہے اور لوگوں کی امانت میں نے تمہارے حوالے کر دی۔ وہ اس وقت اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے ساتھ بددیانتی کر رہے تھے، وہ ایک سرکاری جرم کے مرتکب ہو رہے تھے۔ یہ جو اس طرح کی تفصیلات ہیں یہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوتی، تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کی پبلک، لیکن عمران خان نے، شاہ محمود قریشی نے اس کو پبلک کر کے سیکرٹ ایکٹ کو توڑا، جس کی سزا بہت خوفناک ہوتی ہے۔ لیکن اس سازش کو بنا کس نے؟ اس سازش کو بننے میں اعظم خان جو عمران خان کے اسپیشل سیکرٹری تھے، پرسنل سیکرٹری تھے، ان کا کردار بھی اہم ہے۔ یہ بریلینٹ آئیڈیا کہا جاتا ہے کہ ان کے دماغ کی اختراع ہے۔ یہ 3 لوگ بیٹھے اور اس میٹنگ کی ڈیٹیلز بھی سامنے آ چکی ہیں، اس کی آڈیو بھی لیک ہو چکی ہے کہ کس طرح انہوں نے سائفر لیک کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ کام شروع ہوا، اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ سائفر کے ذریعے کیا کیا ڈرامے کیے گئے۔ یہاں پر کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ امریکہ کی غلامی نامنظور، یہ لوگوں نے، بیچاروں نے اس بات کو سچ سمجھتے ہوئے اپنی گاڑیوں پر، چھتوں پر، دفتروں پر، موبائلوں پر یہ لگا لیا، اور کسی کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، غلط ہے۔ عمران خان کو پتا تھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے، عمران خان کو پتا تھا کہ ان کی حکومت اس وجہ سے جاری ہے کہ انہوں نے گورننس کی ہی نہیں ہے۔ عمران خان کو پتا تھا کہ وہ صرف اور صرف عیاشی کرتے رہے ہیں اور اب ملک کا خزانہ خالی ہو گیا ہے، اور اگر ان کی حکومت نہ ہٹاتے تو اس ملک نے ختم ہو جانا تھا۔ اور عمران خان اس سارے عرصے میں یہ لگے رہے کہ آپ وہ چور ہے اس کو جیل میں ڈلوا دو۔ آپ نے کبھی سوچا؟ دیکھیے ہم بہت الزام دیتے ہیں، میں بھی بہت دیتا ہوں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کو، اور کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے خلاف سازش کی تھی، عمران خان کو لے کے آئے تھے، ان کا قصور ہے۔ لیکن سچی بات ہے اتنا ہی قصور عمران خان کا بھی ہے، بلکہ زیادہ ہے۔ کسی سٹیج پر عمران خان اگر یہ سمجھتے کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ نہ کرتے۔ کسی سٹیج پر عمران خان کہہ دیتے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں بنوانا،
کہتے نا کسی سٹیج پر کہتے کہ مجھے آپ نے عثمان بزدار ہٹانا ہے تو میں ہٹا دیتا ہوں، لیکن عمران خان ایک ضدی آدمی ہے، انہوں نے ملک کو داؤ پر لگا دیا لیکن اس ملک کے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو جو سائفر کیس کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مندرجات آپ پڑھیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ڈرامہ ہے، یہ کوئی افسانہ ہے، یہ کوئی ہارر سٹوری ہے کہ کوئی شخص پاکستان، یعنی اس حد تک ان کا کامیاب پروپیگنڈا ہے، وائٹ ہاؤس کے ترجمان کو آ کے کہنے پڑا کہ بھائی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اس کے لیے پاکستانی لوگ کافی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب نے پھر وہ ایک اسد مجید صاحب ایمبیسڈر تھے جو ان کے اپنے ہی بندے تھے، اور پھر انہوں نے بندوں کی پلیسمنٹ بھی کر دی تھی، اسد مجید کو کہیں اور ڈپیوٹ کر دیا تھا، اعظم خان کو یونائٹڈ نیشنز کی کوئی جاب دے دی تھی یا ورلڈ بینک کی کوئی جاب دے دی تھی، انہوں نے ادھر نکل جانا تھا، اور یہ اتنا بڑا انہوں نے ڈرامہ کریٹ کیا، اور اس ڈرامے کے نتیجے میں بہت ہی برا نتیجہ نکلا، پاکستان کی ریپوٹیشن بہت خراب ہوئی، پاکستان کی عزت پر بہت حرف۔ امریکہ میں لوگ اس بات پر ہنستے تھے کہ پاکستانی لوگ اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور پھر لوگوں نے کیا کیا کہ میں چونکہ روس کا دورہ کر لیا اس لیے امریکہ میرے خلاف ہو گیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے جس وقت روس کا دورہ کیا وہ اتنی بڑی حماقت تھی، وہ دن تھا جب روس یوکرائن پہ حملہ کر رہا تھا، غریبوں کو مار رہا تھا، عمران خان صاحب وہاں چلے گئے، پتہ ہی نہیں ہے کچھ کیا کرنا ہے، ڈپلومیسی کا کیا پتہ، وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر بیٹھے رہے، وہ بھی 2 گھنٹے تک بیٹھا رہا، اور ادھر غریب مظلوم بے کس لوگ مرتے رہے یوکرین کے، ساری دنیا روس پر تھو تھو کر رہی تھی، یوکرین کے لوگوں کے غم میں ان کے ساتھ تھی، اور عمران خان صاحب روس چلے گئے اور کہتے ہیں اس کی وجہ سے امریکہ میرے خلاف ہو گیا۔ عمران خان کو سمجھ آنی چاہیے کہ عمران خان کے خلاف روس نہیں ہوا، عمران خان کے خلاف امریکہ نہیں ہوا، عمران خان کے خلاف تو خود عمران خان ہوا ہے۔ عمران خان کو لوگوں نے بڑی محبت کی، پاکستان کے بہت عزت دی، عمران خان ان کے لیے کچھ کر لیتے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں 2013 میں عمران خان کو KPK میں حکومت ملی تھی، عمران خان اس وقت 35 پنکچر کے چکر میں لگے رہے، سارا وقت یہی کرتے رہتے تھے۔ اگر اس وقت وہ KPK کے حالات بہتر کر لیتے اور KPK کو بقعۂ نور بنا دیتے، جنت بنا دیتے، اسکول کھل جاتے، اسپتال کھل جاتے، سڑکیں بن جاتی، معیار زندگی بہتر ہو جاتا، ترقیاتی پروجیکٹ لگ جاتے، تو عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا کہ وہ فیڈرل میں اگلے الیکشن میں حکومت بنائے۔ لیکن نہیں، عمران خان انہی لوگوں کے چکر میں آئے، اور عمران خان قصوروار ہیں، آپ انہیں بے قصور مت سمجھیے، عمران خان قصوروار ہیں، اور انہوں نے خود وہ سارا کچھ کیا ہے، اور KPK میں کچھ بہتر نہیں کیا، وفاق میں آ گئے، وفاق میں جس طرح آئے آپ کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے، پھر اس کے بعد بھی اگر کام کر لیتے، یقین مانیے عمران خان کی حکومت اب ہوتی، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، نیب، ہر چیز عمران خان، میڈیا عمران خان کی خدمت کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن عمران خان نے کوئی کام نہیں کیا، صرف انتقام کی باتیں کی، صرف سازشوں کی باتیں کی، صرف لوگوں کو گالیاں دی، لوگوں کی عزتیں اچھالی، لوگوں کی پگڑیوں کو ٹھڈے مارے، یہی کام کیا، یہی اثاثہ ہے تحریک انصاف کا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس پرفارمنس کے نام پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قابل نفرت سی ایک کیمپین ہے، اور تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ سائفر بھی اسی میں سے ایک چیز تھی، اور اس کا ثبوت جو ہے اب اس رپورٹ میں مل گیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ تفصیلی کے فیصلے میں آئی ہوئی ہے۔ اب میرے خیال میں تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ عمران خان اتنے بڑے ڈرامے باز ہیں کہ انہوں نے چند لوگوں کو نہیں، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور اس پوری قوم کو بیک وقت دھوکہ دیا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔